آئینی ترمیم کے حوالے سے اب فائنل راؤنڈ چل رہا ہے اور وکلا برادری بھی سارے معاملے میں سڑکوں پر ہے، احتجاج بھی کر رہی ہے۔ میرے ساتھ صدر لاہور ہائی کورٹ بار موجود ہیں۔ بٹ صاحب فائنل راؤنڈ ہے، آخری ایک ہفتہ رہ گیا ہے، تو کیا لگتا ہے آئینی ترمیم ہو پائے گی؟ دیکھیں، آئینی ترمیم بجائے خود کوئی مسئلہ نہیں ہے، قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ اس کی دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آئینی ترمیم جس گورنمنٹ نے کرنی ہے اس کے معاملات سارے اوپن لاؤڈ اینڈ کلیئر ہونے چاہیے، اور اس کے بعد واضح اکثریت ہونی چاہیے، 2/3 اکثریت۔ نہ تو اس موجودہ گورنمنٹ جو فارم 47 کی پیداوار ہے، ان کے بعد 2/3 میجورٹی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ آئے بھی غیر قانونی طریقے سے۔ نمبر 3، یہ جن مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آئینی ترمیم کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ دیکھیں، یہ شب خون مارنا چاہتے تھے شروع میں، 48 گھنٹوں میں ایک ایسا کام کرنا چاہتے تھے کہ اس کو آئینی عدالت کا نام دے کے سیاسی عدالت بنانا چاہتے تھے کہ جو جج ان کے کہنے میں نہیں ہیں وہ یہ خود اپوائنٹ کریں اور اپنی مرضی کے فیصلے لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کسی قسم کی امینڈمنٹ کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور یہ عوامی مفاد کے خلاف ہے، یہ سٹرکچر کو تباہ کرنے والی بات ہے، یہ دستور پاکستان کے خلاف ہے۔ وکلا کسی صورت پورے پاکستان میں اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس کو بالکل ریجیکٹ۔ سر یہ بتائیے گا کہ اب لگ یہ رہا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں آن بورڈ ہو گئی ہیں، پی ٹی آئی بھی آ گیا، جے یو آئی فے بھی آ گیا۔ اگر تمام سیاسی جماعتوں کا آپس میں ہو جاتا ہے معاملہ تو پھر بھی وکلا برادری پروٹیسٹ کرے گی؟ دیکھیں، ہم سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے نہیں کر رہے، ہم تو ہماری جو آئینی ذمہ داری اس کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ سیاسی پارٹیاں اگر ذاتی فائدے کی خاطر اکٹھی بھی ہو جائیں اور دستور پاکستان کے خلاف ہوں گے تو ہم نے دستور پاکستان کا ساتھ دینا ہے۔ ہم کسی سیاسی پارٹی کا اعلیٰ کار نہیں ہے، نہ سر ہم پارلیمنٹ کو اختیار تو ہے نا، اگر تمام پارلیمنٹ نہیں کرے گی ترمیم تو کون کرے گا؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن میں 3 پلرز آف دی جو ہے نا کانسٹیٹیوشن ہیں۔ 1 از ایگزیکٹو، حکومت جسے کہتے ہیں، اشرافیہ کہتے ہیں جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ 2 از لیجسلیچر، پارلیمنٹ۔ 3rd از ایڈجوڈیکیچر، جوڈیشری۔ تینوں پاورز جو ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹنس سے چلنا ہے۔ اگر اشرافیہ کو غلط کام کرے گی جو دستور سے متصادم ہوگا، اس کی تشریح کر رہی ہے عدالت نے۔ اگر پارلیمنٹ کو ایسا قانون سازی کرے گی جو دستور پاکستان کے مین اسٹرکچر کے خلاف ہوگا، اس کے اوپر بھی تشریح کرے گی عدالت۔ اب جب عدالت کو آپ توڑنے میں کی کوشش کریں گے تو چاہے ساری پارلیمنٹ اکٹھی ہو جائے، چاہے اشرافیہ اکٹھی ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے سپریم اس وقت رائے ہوگی جوڈیشری کی۔ جوڈیشری اس وقت ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور جوڈیشل سسٹم بہت اہم ہے۔ ادروائز اس ملک میں نہ انویسٹمنٹ رہنی ہے، نہ یہاں کسی کے حقوق ہوں گے، نہ کوئی یہاں پہ آزاد زندگی گزار سکے گا۔ اب دیکھیں، منہ مرضی کرتے ہیں، انہوں نے بچوں کے اوپر ڈنڈے برسا دیے ہیں، حکومت نے، نااہل حکومت ہے۔ انہوں نے صحافیوں پہ پرچے کاٹ دیے ہیں، نوکریوں سے جواب دے رہے ہیں۔ ان کی بدماشیوں کو کون لگام دے گا؟ عدلیہ کے نظام دے گا۔ اب عدلیہ کے اندر بھی آپ اپنے سیاسی جو چیف جسٹس لگا دیں گے تو پھر آپ کس ملک میں جائیں گے؟ بتائیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بیسک اب مطالبہ کیا ہے، کہ قاضی فائز عیسیٰ جائیں، ان کی جگہ کوئی اور چیف جسٹس آئے، یا صرف جسٹس منصور علی شاہ ہی آئیں؟ جو سینیورٹی پرنسپل ہے اس کو فالو کریں۔ سینیورٹی پرنسپل یہ ہے کہ 24 اکتوبر کو قاضی فائز صاحب 65 سال کے ہو جائیں گے، وہ جائیں گے، اور ان کے بعد سینئر پیونی جج ہیں سید منصور علی شاہ، وہ آئیں۔ اب اگر اس درمیان میں کوئی سینئر ہے تو بتائیں۔ ہم منصور علی شاہ کے کوئی حمایتی نہیں ہے کہ ہماری مرضی کا جج آ جائے، ہمارے تو سارے جج ہمارے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو سینیورٹی پرنسپل ہے اس پہ اگر منصور علی شاہ آ گیا تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کیوں نہیں اس کا نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں؟ یہ اس کا رائٹ بنتا ہے، اس لیے کہ اس نے کام کیا ہے، سرو کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کام کیا، ایز اے جج کام کیا، تو لائر اچھا لائر تھا، تو اس پہ آپ کو کیا رکاوٹ ہے؟ آپ کو صرف ایک کینگرو جج چاہیے جو آپ کے کہنے پہ اٹھے اور آپ کے کہنے پہ بیٹھے۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ باز امیر جج ہے، بہترین جج اس کو ہونا چاہیے۔ آپ نے کنونشن کیے، پریس کانفرنسز کی، اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو پھر آگے آپ کا کیا پلان ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ وطن عزیز کا امن جو ہے یا اس کا معیشت کا پہیہ جو ہے ہر تعلق کی وجہ سے خراب ہو، لیکن اگر حکمران یہ چاہتے ہیں کہ ان کا علاج اس طرح ہونا ہے تو وہ ہر ان کی خواہش پوری کریں گے، مذمت بھی کریں گے، مرمت بھی کریں گے۔ کیا پلان کیا ہے سر؟ مطلب آج اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے، آج یا اگر کل تو جو ہو جاتی ہے، آئینی ترمیم ہم سن رہے ہیں، اگر تو اس کی درست سمت ہوگی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر غلط سمت پکڑیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ باتیں جو دفتروں میں نہیں حل ہوتی، پارلیمنٹ میں نہیں حل ہوتی، وہ سڑکوں میں حل ہوتی۔ آپ کے جو گروپ کے سربراہ ہیں حامد خان صاحب، وہ بھی نیگوسیشن کر رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے، اگر وہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کا موقف یہی ہوگا جو ابھی ہے؟ دیکھیں، حامد خان صاحب ہم سے علیحدہ نہیں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم نے ان سے گائیڈنس لی ہے، رہنمائی لی ہے۔ انہی کی ٹریننگ ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کا ساتھ دینا ہے۔ وطن عزیز میں
پوری عوام جو 24 کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ دستور میں ہے، پارلیمنٹ میں اکیلے نہیں ہے یا اشرافیہ میں اکیلے نہیں ہے، یہ ہمارے ملازم ہیں، ان کا کام ہے ہمارے پروٹیکشن آف رائٹس کریں. جب نہیں کریں گے ہم عدلیہ کے پاس جاتے ہیں. عدلیہ کو بھی اب کینگرو کورٹس بنائیں گے تو وہ تو ہم برداشت نہیں کریں گے. اگلی بات، حامد خان صاحب جو بات یہاں کہہ چکے ہیں انہوں نے وہی بات پہ آگے بات کرنی ہے. وہ یہاں کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی معاملات کو سیپریٹ بینچ ڈیل کرے تو آپ کی موجودہ سپریم کورٹ میں شروع کے 2 3 4 یا 5 سینئر ججز کا بینچ بنا دیں تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن آپ اس کی آڑ میں کسی ان ایلیجبل بندے کو جس کی عمر 65 سال سے ایک دن بھی اوپر ہے وہ لگائیں گے، وہ ہم نے برداشت نہیں کرنا. سر، وفاقی وزیر قانون کا تعلق آپ کی برادری سے ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں تمام بار ایسوسیشن میں جاؤں گا، مسودہ وہاں پہ شیئر کروں گا اور ان سے ڈسکس کروں گا. آپ صدر ہائی کورٹ بار کے، آپ کے ساتھ مسودہ شیئر ہوا، ڈسکشن ہوئی، کیا ہوا؟ 75% وکلا پنجاب کے لاہور ہائی کورٹ بار کی پرنسپل سیٹ کے ساتھ اٹیچ ہے. ٹھیک ہے، آج تک انہیں طرح بتا دیں کس دن یہاں آئے ہیں. صرف ان کو اپنے حمایت یافتہ لوگوں کی رائے کی فکر ہے. وہ سارے پاکستان کے وزیر نہیں بنے، وہ بنے ہیں اپنے گروپ کے وزیر. ہم تو ان کو مانتے ہیں، جب وہ وزیر بنے تھے ہم نے ان کو مبارکباد پیش کی تھی کہ آپ نے بار کی ریپرزنٹیشن یہاں سے لی، آپ کی یہاں سے ریکگنیشن ہوئی، اب لائف ممبر ہیں، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. انہوں نے جوابی خط بھی نہیں دیا، اور یہاں تک بھی ہوا کہ ہمارے جو ریگولر فنڈز آتے ہیں وہ بھی نہیں آنے دیے. یہ تو مخاصمت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا تو دماغ ہی چھوٹا ہے. یہ ملک کی رہنمائی اور اس کی جو لیڈرشپ کرنے کے قابل ہی لوگ نہیں ہیں. یہ ضلع کونسل کی جنگ جو ہے نا سپریم کورٹ میں کرا رہے ہیں. جب چیئرمین کو مسئلے ہوتے تھے تو 2 ممبر ادھر 2 ممبر ادھر، یہ وہ ضلع کونسل کی سیاست لے کے تو سپریم کورٹ کی سیاست کو بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو اس لیے مسودے میں کی شکل میں کوئی چیز آپ کے سامنے چیز نہیں آئی، ایک دفعہ بھی نہیں آئی. نہ ان کا کوئی نمائندہ آیا، نہ انہوں نے کوئی خط بھیجا ہے، نہ وہ خود آئے ہیں. کوئی کسی طرح بھی ہمیں 100% اگنور کر رہے ہیں. وہ آپ کو کسی معاملے پہ آن بورڈ نہیں؟ کبھی بھی نہیں لیا. پوچھ لیں، اگر ان کے پاس کوئی ہے کوئی ثبوت تو بتائیں. تھینک یو. بہت شکریہ.